یاد رکھیے یہ ہمارا سجدہ پروردگار عالم کے دو قدموں کے درمیان ہوتا ہے. جو ہمارا سجدہ ہوتا ہے یہ اللہ کے دو قدموں کے درمیان ہوتا ہے. اور جب تو سجدہ کر غایت التذلل سے کر، انتہائی عجز سے کر، انتہائی انکساری سے کر، اور جب تو زمین پہ ہاتھ رکھتا ہے سجدہ کرتا ہے ہاتھ اس طرح ادب سے رکھ کو تجھے معلوم ہو جائے کہ میرے ان ہاتھوں پہ میرے پروردگار کے پاؤں آ گئے ہیں. آ گئے میرے پروردگار کے پاؤں آ گئے ہیں. تجھے وہ خوبصورت لمس محسوس ہوگا جب میرے پروردگار عالم کے قدم تیرے ہاتھ پہ لگیں گے، اور تجھے وہ رحمت چھم چھم کرتی ہوئی برستی خلقی محسوس ہوگی جب تیری جبیں پہ میرے پروردگار عالم کی رحمتوں کے بوسے لیے جائیں گے. اس کو محسوس کرے گا انسان، اس کو دیکھے گا انسان، اس پہ غور کرتا ہے انسان تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ جبیں خالی نہیں ہے. میں جس کو سجدے کر رہا ہوں وہ اس کو بر بھی رہا ہے، اس کو اس جھولی کو بر رہا ہے. تو آج اس آیے مبارکہ کا ابتدا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگو عبادت صرف اپنے رب کی کرو، عبادت صرف اپنے رب کی کرو، کسی دوسرے کی عبادت. اب ذرا توجہ دیجئے، اس پہ غور کیجئے. ناس کا میں نے آپ کو سرسری بتا دی، آج تفسیر نہیں پوری بیان کروں گا، میں صرف آج ترجمہ بیان کر دوں گا اور اس کے اندر جو ہمارے لیے ضروری ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. پہلے تھا اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس میں 3 حصے کیے کہ ایک مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس میں 3 حصے کیے. پہلی آیات میں مومنین کا ذکر ہوا، دوسری میں کافرین کا ذکر ہوا، تیسری میں منافقین کا ذکر ہوا. 3 ہی طبقے کے لوگوں کا ذکر ہوا نا ابھی تک. الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پہلا طبقہ تھا جو طبقہ مومنین ہے. اور سورہ فاتحہ تو عاجزی کا اظہار تھا جس کو آپ نماز میں کھڑے ہو کر کرتے. دیکھو تم اپنے لفظوں میں اگر کچھ دوا مانگ سکتے ہو تسکین قلب کے لیے تو مانگو، مگر مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک اور تحت الثری سے عرش اولی تک سورہ فاتحہ سے بہتر دنیا میں کوئی دعا نہیں ہے. سورہ فاتحہ سے بہتر دنیا میں کوئی دعا نہیں ہے. یہ دعا زبان محمد عربی سے نکلی ہے اور یہ دعا رب کو اتنی پسند ہے کہ تمہاری نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. بلکہ یہ دعا ہی تمہاری نماز ہے کہ جس میں تم سب کچھ سمیٹ کر پروردگار عالم کے سامنے رکھتے ہو، خوبصورت انداز میں کہتے ہو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. مالک یوم الدین ہے، جہاں ہم سب جمع ہو جائیں گے اس کا بھی تو مالک ہے. جب اب ہم کچھ ہیں وجود میں اس کا بھی تو مالک ہے. جب کچھ بھی نہیں تھے تو بھی تو مالک تھا. اب جب آخر میں اٹھیں گے مالک یوم الدین، ہماری آخرت کا بھی تو مالک ہے. رحمان نے بتایا کہ ہمارا ایک اول ہوگا اس کائنات کا، اور رحیم نے بتایا کہ ہمارا ایک اینڈ ہوگا اس کائنات کا. رحمان تخلیق کائنات کا پتہ دیتا ہے، رحیم اختتام اس کائنات کا پتہ دیتا ہے. اللہ تخلیق کائنات کا پتہ دیتا ہے. ایک کائنات کا خالق ہے سو وہ بھی اللہ ہے. ایک کائنات جس کی انرجی اور توانائی سے چل رہی ہے سو وہ رحیم ہے. اور کائنات میں روح حیات جس کے دم سے ہے سو وہ رحیم ہے اور وہ رحمان ہے. یہ ایک کے ساتھ دوسرا ملا ہوا ہے. رحیم اور رحمان اور اللہ
اللہ جب ہم کہیں گے تو فوری خالق ساتھ جائے گا کہ اس سارے سنسار کا تنہا تخلیق کرنے والا اللہ ہے. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ ان کو پھر محتاجی بھی ہوگی، ان کی ضرورت بھی ہوگی، ان کو کچھ غذا بھی چاہیے ہوگی، کچھ سمندروں میں مخلوق ہوگی ان کو بھی کچھ چاہیے ہوگا، فضاؤں میں مخلوق ہوگی اس کو بھی کچھ چاہیے ہوگا، آسمانوں میں مخلوق ہوگی اس کو بھی کچھ چاہیے ہوگا. فرمایا جب میں اللہ ہو کر خالق بنوں گا تو ایک ذرہ آئٹم سے لے کر ساری کائنات جب تخلیق کروں گا تو سب سے پہلا میرا جذبہ رحمان کام آئے گا کہ ان کی ہر ضرورت کو اتنا پورا کروں گا، اتنا پورا کروں گا کہ ہر دروازہ ان کے لیے بند کر دوں گا، صرف اپنا دروازہ کھولوں گا اور کہوں gا یہاں بیٹھو تو مجھے رحمان کہو. یہ بیان ہر طرف سے میں رخ پھیر دوں گا، ہر طرف سے منہ موڑ دوں گا. میں ان بندوں کو چاہے وہ پہلے درجے کا ہے مومنین میں شامل ہے، یا دوسرے درجے کا ہے کافرین میں شامل ہے، یا تیسرے درجے کا منافقین میں شامل ہے، میں ہر ایک کو یہ یقین دلا دوں گا کہ رحمان تمہارا میں ہی ہوں، رحیم تمہارا میں ہی ہوں، اللہ تمہارا میں ہی ہوں. دوستو اگر قرآن الف لام میم سے والناس تک نہ بھی ہوتا، خدا صرف یہ 3 لفظ کائنات میں اتار دیتا تو بھی پتا ہوتا وہی خدا ہے. اگر قرآن الف لام میم سے والناس تک نہ بھی ہوتا، رب یہ 3 ہی لفظ توانائی کے زمین پہ اتار دیتا تو بھی پتا ہوتا خالق وہی ہے، تو بھی پتا ہوتا یہ گلدستے اسی کے ہیں، تو بھی پتا ہوتا یہ کائنات ہست و بود اسی کی ہے، تو بھی پتا ہوتا یہ عدم اور وجود اسی کا ہے، تو بھی پتا ہوتا یہ نیرنگیاں اسی کی ہیں، تو بھی پتا ہوتا یہ وجدافر کائنات وجدافری کائنات اسی کی ہے. گویا اللہ اور رحمان اور رحیم یہ ایسی چیز ہے کہ پتہ دیتی ہے اگر باقی کوئی پیغمبر بھی نہ آتا، کوئی قرآن بھی نہ آتا، بائبل بھی نہ آتی، تو بھی یہ 3 لفظ کائنات میں رہنمائی اور ہدایت اور عطا کے لیے کافی تھے، کافی تھے. مگر پروردگار نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ سارے ذکی الحس نہیں ہوں گے، سارے فوری سمجھنے والے نہیں ہوں گے. ہم کچھ کے لیے یہ الفاظ اتاریں گے، پھر کچھ کے لیے تشریح اتاریں گے، پھر کچھ کے لیے نمونہ اتاریں گے. الفاظ اتارے یہ جو قرآن میں موجود ہیں 99، تشریح اتاری بائبل، تورات، زبور، انجیل، لوگ اتارے 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 لوگ اتارے، یہ سارے اس کی تشریح کرنے آئے تھے.